آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام پاکستان آج رات کا یہ تیسرا سیگمنٹ، اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ جو سوچا تھا وہی ہوا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ججز کی تقرری کا جو ایک نیا سلسلہ، ایک نیا فارمولا نکالا گیا ہے 18ویں ترمیم میں، وہ ان کو منظور نہیں ہے، جس کے لیے وہ عدلیہ سے رابطہ کریں گے، یعنی کہ کورٹ تک جائیں گے اور اس معاملے کو پرسو کریں گے کہ یہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری کے لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے کی گئی تبدیلیوں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قاضی محمد انور کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں سپریم کورٹ کی مجلس عامہ نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے موجودہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جائے گی۔ اجلاس میں قرار دیا کہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں آئین کے اندر کی جانے والی 18ویں ترمیم کی تبدیلیاں عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے اور جوڈیشل کمیشن میں سیاسی افراد کی موجودگی ناقابل قبول ہے، جبکہ پارلیمانی کمیٹی کو ججوں کی تقرری کا اختیار دینا عدلیہ کے معاملات میں سیاسی مداخلت کے مترادف ہے۔ آپ نے رپورٹ دیکھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کیا اعتراض ہے، یہ اس رپورٹ میں واضح طور پہ موجود تھا۔ اس پہ اب بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن راجہ ذوالکنین صاحب نے۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، وہی جو ہم نے سوچا تھا وہی ہوا۔ قاضی محمد انور صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے جیسے ہی وطن واپس لوٹے اور اسلام آباد میں جوڈیشل کانفرنس اور وہیں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ آپ کو یہ جو نیا فارمولا ہے یہ منظور نہیں ہے۔ راج صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اب آئی مجھے آواز۔ جی راج صاحب، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا اعتراض، اختلاف کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں کر سکتی؟ کیا ایسا سب کرنا ضروری تھا؟ پہلے تو ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا بات وضاحت کر سکیں یہاں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یعنی اس پہ ہمارے پورے پاکستان کی لائرز کمیونٹی کا ایک اتفاق رائے موجود تھا۔ پورے پاکستان کی لائرز کمیونٹی جو ہے وہ پہلے تو ساتھ تھی جب عدلیہ کی بحالی کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں وہ اتفاق نہیں پایا جاتا۔ بالکل آپ بات سنیں، بات یہ ہے کہ اس پہ مسلسل ہم جو ہی یہ بات آئی ہے، سامنے آئی تھی کہ یہ ذرا آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، ذرا آواز۔ جی آپ بات مکمل کیجئے۔ اچھا، اس میں یہ صورتحال یہ ہے کہ لائرز کمیونٹی کی جانب سے مسلسل ہماری ہم اس کو واچ کر رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے، یہ کانسپریسی ہو رہی ہے، اور جس کو ہماری کمیونٹی نے سمجھا کہ یہ آزاد عدلیہ پر ایک براہ راست حملہ ہے۔ اور اس پہ آج ہم نے باقاعدہ طور پر ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ ریکمینڈنگ اتھارٹی ہے اور جو اصل اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہے، اور اس سے باقاعدہ طور پر یعنی یہ جو طے شدہ ایک نارمز تھے باقاعدہ طور پر آزاد عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ اور جس طرح یہ کانسپریسی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان ایک سوال مجھے یہاں پہ پوچھنے کا موقع دیجئے کہ جب آپ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، تو اگر پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہے تو پھر بھی ہم نے جیسا کہ دیکھا 13 فروری کے بعد سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا، پھر اس پہ عدلیہ نے سٹانس لیا، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا گیا اور پھر عدلیہ کی مرضی کے مطابق ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو عدلیہ تو اگر مطلب عدلیہ کے جو پاورز ہیں، جو جوڈیشل پاورز ہیں، وہ تو ان سے نہیں چھینی جا رہی ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہوگا تو عدلیہ I'm sure کہ اس پہ سٹانس لیں گے۔